بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد ارسلان ہے اور چینل لائف سرکل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات جس ٹاپک پہ کرنے والے ہیں وہ ہے افغان طالبان جنہوں نے انڈیا کو دھمکی دے دی ہے کہ وہ عید الفطر کے بعد انڈیا پہ حملہ کر دیں گے۔ دوستو، میں اس کا تھوڑا آپ کو پس منظر بتاتا ہوں۔ افغان طالبان کے ایک سینئر لیڈر نے پرسوں ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے انڈیا کو ہمیشہ ٹریٹرز کے ساتھ دینے کا الزام لگایا ہے کہ ہمیشہ انڈیا نے غداروں اور باغیوں کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو دنیا نے دیکھی ہے، جو تاریخ گواہ ہے جس مثال کی، وہ یہ ہے کہ جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تو اس میں ہندوستان نے مکمل روس کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا تو بھارت نے پھر امریکہ کو سپورٹ کیا۔ تو شروع میں طالبان کو شروع سے غصہ تو ہے ہی بھارت پہ، ظاہری سی بات ہے۔ تو بات اب کچھ یوں ہوئی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ہم پہلے دیکھتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، اور جب وہ کسی کام کا ٹھان لیتے ہیں تو وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جہاد کرنی ہے تو وہ انہوں نے کرنی ہے، دنیا دیکھ چکی ہے، یہ تاریخ گواہ ہے آپ کی، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اب اگر انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے سر پہ کفن باندھ لیے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو بھی نکلے، میں یہ نہیں کہتا کہ جنگ ہو، اور جیسے ہم مسلمانوں کا بیلیف بھی ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، افغانستان سے لشکر اٹھیں گے کالے جھنڈوں والے، اور وہ پوری دنیا میں پھر ہندوستان سے بر صغیر سے لے کے پوری دنیا میں پھر فتح کریں گے، اور یہ وہ، لیکن وہ خیر ایک لمبی بحث ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ طالبان کا موقف یہ ہے کہ جو مین انہیں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم، جو بربریت بھارتی فورسز اور ہندوؤں نے مچائی ہوئی ہے، جو کشمیریوں کو، مسلمانوں کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی ان کی سازش چل رہی ہے، تو اس سب کو دیکھتے ہوئے طالبان نے آواز اٹھائی ہے، اور وہ ہندوستان پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ طالبان جو ہیں، میں تھوڑی سی ان کی آپ کو ہسٹری بتا دوں۔ طالبان جو ہیں دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ طالبان ہے جو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، جن کے خلاف ہماری فوج لڑ رہی ہے، جو ہندوستانی لیڈرز بھی کہہ چکے ہیں کہ کچھ یہ ایسے باغی لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، تو انہوں نے ہندوستانی را نے انہیں سپورٹ کیا اور وہ پاکستان میں لڑے ہمارے ساتھ، اور اب ابھی تک بھی وہ آپریشن جاری ہے ضرب عضب، اور ہماری فوج ان کے خلاف لڑ رہی ہے۔ لیکن جو اصل طالبان ہے، افغان طالبان، وہ ملا عمر کے زیر سرپرستی بنے، اور وہ بنے کچھ اس طرح تھے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ملا عمر جو ہیں وہ ایک قصبے میں رہتے تھے، تو وہ وہاں پہ کچھ ان کے اسکول ٹائپ تھا یا مدرسہ تھا، اس میں وہ پڑھاتے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ایک عورت کی 2 بچیوں کو اغوا کر لیا گیا اور ان کی عصمت زری کی گئی، اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ ملا عمر کے پاس آئی، اور بچوں کو بھی دیکھ کے اس نے واویلا کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ یہاں پہ پڑھتے رہو، ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہم پہ یہ ہوا ہے، اور اس کی 2 بیٹیوں نے سوسائڈ کر لی۔ تو ملا عمر نے کھڑے ہو کے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں انہیں انصاف دلوانے، تو آپ میں سے جو میرے ساتھ آنا چاہتے آ جائے، نہیں آنا تو آپ کی مرضی ہے۔ تو ان کے جو شاگرد وہاں تھے، انہوں نے ان میں سے 5-6 نے حامی بھری، اور وہ ایسے ہی چلے گئے۔ انہوں نے اس عورت کو انصاف دلایا۔ وہ جو 2 ملزمان تھے انہوں نے مار کے اس گاؤں کے سب سے اونچے درخت پہ لٹکا دیا کہ وہ ہفتوں تک لاشیں لٹکی رہیں، اور لوگ انہیں آتے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔
تو اس کے بعد جیسے جیسے مصیبت زدہ لوگ تھے وہاں پہ افغانستان میں اس کے ارد گرد، وہ ملا عمر کے پاس آتے رہے کہ ہمیں انصاف دلائیں، ہمیں انصاف دلائیں. ایسے وہ سارا لشکر بنتا گیا. مطلب یہ شروع میں طالبان شروع ہوئے تھے، ایک سوشل موومنٹ تھی جو انصاف دلانے کے لیے شروع ہوئی تھی، اور پھر یہ ایک بڑا لشکر بن گیا جس کی ہیبت سے اب پوری دنیا اس ٹائم واقف ہو چکی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف ایک محض دھمکی رہتی ہے یا پھر ایک دنیا میں ایک بہت بڑا محاذ کھلتا ہے، اور اس کا آگے کیا رد عمل آتا ہے. آخر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، کسی نہ کسی دن تو انصاف مسلمانوں کو ملنا تھا. پوری دنیا میں جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، چاہے وہ فلسطینی ہیں، چاہے وہ کشمیری ہیں، چاہے وہ برما کے مسلمان ہیں، آخرکار کسی کی آنکھ کھلنی تھی. اور یہ سب اللہ نے دنیا میں انہیں انصاف دلوانا تھا. تو اب ہم اچھے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے اسٹے ٹیونڈ، اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا نہ بھولیں. شکریہ.